ہم کرک لاگ کے نام سے ایک چینل کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا پرپس یہ ہے کہ اس وقت کرکٹ پہ اور کرکٹر کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ دن بدن اس سے ہمارا ویور بھی خراب ہو رہا ہے اور ہمارے کرکٹ کا معیار اور کرکٹ سارا کچھ اس میں تباہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے پی ایس ایل کو، اس طرح کی پروڈکٹ ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکے۔ آپ نے اس کو بھی اتنا ڈل اور اتنا مردہ کر دیا ہے کہ آپ لوگ پی ایس ایل کو بھی بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا جو اس وقت جتنی بھی لیگز کھیل رہی ہیں، دنیا ان کو کس فارمیٹ پہ کھیل رہی ہے، کس طرح ویور کو وہاں لایا جاتا ہے، کس طرح وہاں اسپانسر کو لایا جاتا ہے، کس طرح اسٹیڈیم بھرے جاتے ہیں، یہ سارا بزنس ہے۔ جب وسیم اکرم یہ کہتا ہے کہ جی ہم یہ کیلے تو بندر نہیں کھاتے، آپ نیشنل ٹی وی پہ نیشنل پلیئر ہیں، اتنے بڑے پلیئر ہیں، وہ عامر شیر کہہ رہا ہے جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قبر بن گئی ہے کرکٹ کی، آپ فاتحہ پڑھیں اور اپنے گھر جائیں۔ اس میں آپ کے دو پلان ہوتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں آپ کو شارٹ ٹرم کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ آپ کو لانگ ٹرم کرنے والی ہوتی ہیں، دونوں پلانس کو برابر لے کے چلنا پڑتا ہے، دین آپ بچا پاتے ہیں۔ جو بوش ہے ساؤتھ افریقن ایک آل راؤنڈر، اس نے پشاور زلمی کو سائن کیا، بعد میں اس کو بمبے نے ہائر کر لیا رادر دین وہ آ کے زلمی سے کھیلتا، کیونکہ وہ اس نے بمبے کو پریفرنس دی۔ اور پی ایس ایل کو کہیں کسی میڈیا پہ کسی بل بورڈز کی شکل میں کہیں کوئی ہائپ اس کی نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا کہ آپ اتنا بڑا ایونٹ آپ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر آئی پی ایل کا کمپیریزن کریں یا بگ بیش کا کریں یا ایون 100 کا کریں تو وہ کرنٹ پلیئر انرجیٹک پلیئروں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ولیمسن آیا سال، وارنر آیا، اور نیوزی لینڈ کے چمین ہیں، وہ پلیئرز جتنے بھی انٹرنیشنل جو کہ آئی پی ایل کھیل رہے تھے ان کو اس سال ان کانٹریکٹ نہیں دیا، لیکن وہ آ کے پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں جی محمد محسن۔ ہم کرک لاگ کے نام سے ایک چینل کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا پرپس یہ ہے کہ اس وقت کرکٹ پہ اور کرکٹر کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ دن بدن اس سے ہمارا ویور بھی خراب ہو رہا ہے اور ہمارے کرکٹ کا معیار اور کرکٹ سارا کچھ اس میں تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت جو نگیٹیوٹی کرکٹ اور کرکٹ کے لیے پھیلائی جا رہی ہے اس کے لیے ہم اس کو کچھ پازیٹیو اس کے اسپیکٹس بھی ہیں، سب کچھ غلط نہیں ہو رہا، اس میں بہت کچھ ٹھیک بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ریزن پہ بات کی جائے اور اس کے سلوشن پہ بات کی جائے، نہ کہ ہر وقت ہم ایک تنقید اور تنقید کے دائرے میں رہیں۔ تو اس سارے ہمارا جو پرپز ہے، ہم اس پورے پرپز میں ایک پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے اور جو کرکٹ میں جو اچھے پہلو ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے، اور جو اس گراوٹ کا کرکٹ کے معیار کا کرکٹر کے لیے کرکٹر کے معیار کی جو گراوٹ کا جو وجہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کی امپرومنٹ پہ بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارا جو چینل جس کا ہمارا آج پہلا پروگرام ہے، کرک لاگ کے نام سے ہم اس پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے ریگولر ہماری ملاقات رہے گی۔ اور اس پورے پروگرام میں ریگولر میرے ساتھ ہوں گے مجاہد جمشید، جو انٹرنیشنل کرکٹر بھی ہیں اور کوچ بھی ہیں، تو ہم ان کی رائے اور ان کی ایکسپرٹیز کا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو مجاہد صاحب، پی ایس ایل آ رہا ہے اور جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جب پی ایس ایل شروع کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک برانڈ لے کے آ رہے ہیں اور ایک برانڈ بنائیں گے۔ تو جب برانڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کرکٹ کھیلی جائے گی اور اس کا ایک فائنینشیل اسپیکٹ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کرکٹ والے اسپیکٹ پہ آپ ہم سے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ جو کرکٹ کا اس میں معیار ہے، جو کرکٹ کے اس میں پلیئرز ہم لے کے آ رہے ہیں، کیا ان کا معیار اس پی ایس ایل کو انہانس کرے گا، اس برانڈ پہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اور جو کرکٹ اس میں کھیلی جا رہی ہے اس کا جو معیار ہے وہ کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اس سے میں آپ کا چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنا دیکھیں مصعب بھائی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے کرک لاگ میں انوائٹ کیا اور ایک ریگولر ممبر کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ جی ہم ایسی کرکٹ کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں، ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ کرکٹ کے معیار کے ساتھ ساتھ پلے ڈیولپمنٹ میں بھی
ہماری جتنی بھی باتیں ہوں ان میں ایک سلوشن ہو, اور ہمیں کوئی کسی کو کرٹیسائز نہ تو کرنا اچھا لگتا ہے نہ سننا اچھا لگتا ہے. دیکھیں کئی دفعہ آپ کو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو دیکھنے میں بھی بری لگتی ہیں اور سننے میں بھی بری لگتی ہیں. ہم ان دونوں کو اب پازیٹیو چیزوں میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں. رہی بات کہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں پی ایس ایل کو, اس طرح کی پروڈکٹ ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکے جو کہ ہم نے ریسنٹلی بھی ایک فرق دیکھا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں. اور ہمارے جو پروڈکٹ ہے جس میں ہم اکثر کہتے ہیں جی کہ باؤنسی ٹریک اور گھاس والی پچوں پہ ہمیں بالکل کھیلنا نہیں آتا. اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, کھیلنا ہم اکثر بات کرتے ہیں بیٹنگ کے, جی گھاس والی اور باؤنس والی پچوں پہ کونیوں سے اوپر بال جا رہا ہے, ہمیں کھیلنا نہیں آتا. آپ کو اس ٹریک پہ جو کہ گھاس والا ٹریک ہوتا ہے اس پہ آپ کو نیا بال بھی یوز کرنا نہیں آتا. ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس اینگل سے بات کریں کہ یار پی ایس ایل کو ہم برانڈ بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہے تھے, جس طرح آئی پی ایل, جس طرح بگ بیش, جس طرح ایون کہ 100 انگلینڈ نے اسٹارٹ کیا, ایک آپ ان کی ویورشپ دیکھیں, ان کا کراؤڈ دیکھیں, ان کے اسپانسرشپ دیکھیں, جس سے آپ صرف کرکٹ لفٹ نہیں ہوتی, اس سے آپ کی فنانشیل جو پوزیشن ہے وہ بھی لفٹ ہوتی ہے. آپ کے یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے اگر تھوڑا سا ایگزامپل دوں کہ پوری دنیا میں وومن کرکٹ ہو رہی ہے. آج تک پاکستان کی سوائے ندا ڈال کے ایک پلیئر بھی کسی نے بگ بیش میں یا آئی پی ایل میں یا 100 میں نام تک نہیں لیا. اتنی بری تو کرکٹ ہماری نہیں ہے. آپ کو صرف اس کے شکل چینج کرنی ہے, آپ نے اس کا حلیہ چینج کرنا ہے. حلیہ تب تک چینج نہیں ہوگا جب تک آپ آنیسٹی کے ساتھ ان لوگوں کو لے نہیں آئیں گے جن کو کرکٹ کی سوجھ بوجھ ہے, جن کا انٹرنیشنل فیم ہے, ایسے جو کرکٹ کو پرو ایکٹیو مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان کے جو 4C چیزیں ہیں کہ آگے آنے والا وقت کس طرف جا رہا ہے, ہمارے لیے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جو پلیئرز ہم لے رہے ہیں پی ایس ایل میں, جن پلیئرز کو ہم پی ایس ایل میں کھلا رہے ہیں, جو اوورسیز پلیئرز ہیں, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے پی ایس ایل میں اپنا امپیکٹ فل ہیں؟ دیکھیں پی ایس ایل میں ان کے آنے سے ہمارے ویورشپ میں, ہمارے برانڈ میں اس کو کوئی طاقت, کوئی اسٹرینتھ ملتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتر پلیئر ہونے چاہیے؟ دیکھیں جب ہم نے اسٹارٹ کیا دبئی سے اسٹارٹ کیا, کیونکہ اس وقت پاکستان میں کرکٹ تو نہیں ہو رہی تھی, تو ہمیں یہی تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بگر اور بیٹر ہوتی جائے گی اور ہم ایکولی آئی پی ایل کے برابر آ جائیں گے, کیونکہ ایک جیسا کلچر ہے, ایک جیسی شکلیں ہیں, ایک طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, تو ہمیں کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا. کیونکہ وی فیل کہ ایشیا میں جتنے بھی ہیں, سری لنکا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو کرکٹ کو سیکرڈ ریلیجن سمجھا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھا جائے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع ہو گیا. لیکن جس طرح کے پلیئرز اگر آئی پی ایل کا کمپیریزن کریں یا بگ بیش کا کریں یا ایون 100 کا کریں, تو وہ کرنٹ پلیئر انرجیٹک پلیئروں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں رادر دین کہ آپ کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ریجیکٹڈ مال ہے. ریجیکٹڈ میں سے یہ برا ورڈ ضرور ہے, لیکن آپ دیکھیں ولیمسن آیا اس سال, وارنر آیا, اور نیوزی لینڈ کے چمین ہے, وہ پلیئرز جتنے بھی انٹرنیشنل جو کہ آئی پی ایل کھیل رہے تھے ان کو اس سال ان کانٹریکٹ نہیں دیا, لیکن وہ آ کے پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں. ریجیکٹڈ ان سینس کہ وہ پلیئرز تو اچھے ہی ہوں گے, ریجیکٹڈ ان سینس کہ دوسرا کوئی لیگ ان کو نہیں لے رہی اور وہ ہمارے پاس آ گئے. جی یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارا امپیکٹ تو ہے نا کہ ہمارے بالرز اچھے ہیں, چلیں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا جس طرح انٹرنیشنل پلیئر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہارڈ ہیٹر, پاور ہیٹر, پہلے 10 اوور کا دائرہ کس طرح استعمال کرتے ہیں, اس طرح کا مائنڈ سیٹ تو ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. لیکن جس طرح کے پلیئرز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ اتنے امپیکٹفل نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں آئی پی ایل کی تو پہلے 10 اووروں میں 6 اووروں میں 70-80 رنز ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ جتنی فلیٹ پچیں بنائیں گے, ہم یہ اس لیول پہ بھی نہیں جائیں گے کہ ہم کسی میچ میں 90-80 رنز پہلے 6 اووروں میں کر سکیں. تو یہ مائنڈ سیٹ, یہ جو جتنے بھی ولیمسن ہے, وارنر ہے, یا اس طرح کے پلیئر جتنے بھی آپ نے, ڈیوڈ ویزے ہے, یہ وہ پلیئرز ہیں جو جن کو کوئی نہیں خریدتا. تو وہ آپ کو اتنا امپیکٹ نہیں دیں گے, سیریس زیادہ رہیں گے اور زیادہ
کوشش کریں گے کہ جس طرح گیل آیا تھا, گیل بالکل ٹیم سے علیحدہ علیحدہ رہتا تھا تو اتنا امپیکٹفل نہیں تھا, اور اس نے لاہور قلندرز سے پرفارم بھی نہ کرنے کی وجہ جل نہیں ہو سکا تھا. تو یہ ہم فرق دیکھیں گے. ہم اس مقصد کے لیے پی ایس ایل نہیں کراتے کہ یار پی ایس ایل آ گیا, ہو گیا اور چلا گیا. ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لوکل پروڈکٹ ملے, آپ کے پلیئرس اس لیول پہ جس طرح آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی پرفارم کریں, ہر طرح کی کنڈیشن میں آپ کی اڈیپٹیبلٹی ہو, تو پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ یار اس میں ہوتا یہ ہے مجاہد صاحب کہ اگر آپ ایک برانڈ بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے نا, اس میں کرکٹ کے ساتھ ایک بزنس ماڈل بھی ہے, ایک فائنینشیل اسپیکٹ بھی ہے. فائنینشیل اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک برانڈ بنانے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں نے کمپیٹ کس کو کرنا ہے, اسی کے مطابق اپنے ریسورسز کو کریٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک برانڈ بڑے برانڈ کے مطابق جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہ کروں. آپ ہمارا جو ٹارگٹ تھا کہ ہم آئی پی ایل سے بڑے ہوں گے, جب یہ برانڈ شروع کیا جاتا ہے تو اس کا یہ برانڈ کا فائنینشیل جو اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ 3 سال یہ لوز کریں گے اور تیسرے سال کے بعد فرنچائزیز پیسہ کمانا شروع کر دیں گے. آج بھی وہ کروڑوں روپیہ لوز کر رہے ہیں. اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, ہر بندہ آ کے چیخ رہا ہے کہ جی ہم کہاں کھڑے ہیں, آپ ہم آپ کے برانڈ کو لے کے چل رہے ہیں, اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں پی ایس ایل پہ. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وہ کچھ کما نہیں رہے اس میں سے تو وہ لوز تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو کتنی دیر تک وہ اس کو لے کے چلیں گے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے فرنچائزیز ہیں ایک تو لوز کر رہے ہیں, 2 ٹیمیں آپ اور ایڈ کر رہے ہیں, اور پی ایس ایل کو کہیں کسی میڈیا پہ کسی بل بورڈز کی شکل میں کہیں کوئی ہائپ اس کی نہیں ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا کہ آپ اتنا بڑا ایونٹ آپ لے کے چل رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل واحد ایک ٹورنامنٹ ہے جو آپ کی کرکٹ کو ایک دفعہ نئی جان دیتا ہے. آپ 5-6 سیریز ہار کے کرکٹر کو دیکھنا کوئی نہیں چاہتا, نہ کوئی سننا چاہتا ہے, نہ دیکھنا چاہتا ہے کرکٹ کو. پی ایس ایل ایک فیسٹیوٹی کریٹ کرتا ہے, ایک فیسٹیول آتا ہے, ایک ماحول بناتا ہے. اس کے بعد یہی سٹارز جو پیچھے پرفارم نہیں کر سکے تھوڑا بہت پرفارم کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں پھر کوئی جگہ بناتے ہیں, لوگ پھر کرکٹ کی طرف آتے ہیں کہ شاید ہم جیت جائیں, اور 1 سال گزر جاتا ہے. آپ نے اس کو بھی اتنا ڈل اور اتنا مردہ کر دیا ہے کہ آپ لوگ پی ایس ایل کو بھی بھولنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں سے اسپانسر بھی نکل جائے گا, انویسٹر بھی نکل جائے گا. تو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں محسن بھائی, ہر چیز کا جواب تو آپ نے دے دیا, لیکن سب سے امپورٹنٹ جب آئی پی ایل مارکیٹ میں آئی تو پی ایس ایل کا ماڈل آ گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے بگر اینڈ بیٹر ہونا ہے اور بگر اینڈ بیٹر پلیئر پیدا کرنے ہیں. اس میں جتنے بھی انٹرنیشنل فیم بڑے پلیئرز ہیں شروع میں آئے, اس کے بعد آنے بند ہو گئے. کچھ اثر رسوخ تھا انڈیا کا بھی, کہ جس طرح آپ نے دیکھا ابھی جو بوش ہے ساؤتھ افریقن ایک آل راؤنڈر جس نے پاکستان کے خلاف پرفارم بھی کیا, اس نے پشاور زلمی کو سائن کیا, بعد میں اس کو بمبے نے ہائر کر لیا. اس نے وائلیشن کی اپنے کانٹریکٹ کی, رادر دین وہ آ کے زلمی سے کھیلتا, کیونکہ وہ اس نے بمبے کو پریفرنس دی. آپ کا برانڈ اتنا کمزور ہے, اتنا برانڈ کمزور ہے کہ اب آپ اس کے خلاف صرف اخباروں میں ایک آپ نے نوٹس بھیج دیا کہ جی آپ کو فائن ہوگا, آپ پہ بین لگے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اب اس نے کیا جسٹیفیکیشن پیش کی ہے, وہ کہتے ہیں جی اب یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں کئی دفعہ آپ کا اسٹیٹمنٹ آپ کی ورتھ بتاتا ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کس کے حق میں کس کے خلاف دے رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ. اس نے کہا جی کہ ویسٹ انڈیز میں بمبے کھیل رہی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بمبے کھیل رہی ہے, ہر بڑی لیگ میں بمبے کی ٹیم ہے, تو میں وہ اپرچونٹی کیسے مس کر دوں. ایک ٹیم صرف پاکستان پی ایس ایل کھیل رہی ہے, میں اس سے نکل کے میں نے بمبے کو اس لیے سائن کیا کہ میرے پاس راستے زیادہ ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے, اب اس کا جواب نہیں ہوگا ان کے پاس. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک پوری لیگ کو اسٹیگنیٹ کر دیا, ایک کھڑا پانی ہو گیا. اب آپ راستے بناتے ہیں, آپ پہلا سیزن سے اگلے سیزن میں آپ کیا چینج کر رہے ہیں, دوسرے سے تیسرے سیزن میں آپ کیا چینج یہیں پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں محسن بھائی, جس طرح گوادر میں آپ نے اس کی ڈرافٹنگ کا ایک
پورا فارمیٹ ڈیزائن کیا. اس کے بعد لاسٹ مومنٹ پہ آپ نے وہاں سے نکال کے آپ نے لاہور کے انگوری باغ پتہ نہیں کون سے باغ میں آپ نے, اور جس طرح کا وہاں پہ سیٹ اپ تھا, جس طرح آپ نے دیکھا, جس طرح بابر کے فادر صاحب زلمی کے آگے آگے آئے, جس طرح پروٹوکول کے ساتھ, وہ کیا تھا یار مجھے تو سمجھ نہیں آیا. میں کسی کے اگینسٹ بات تو نہیں کر رہا, لیکن وہ ایک آرڈنری کرکٹر فارمیٹ تھا اور ایک آرڈنری قسم کا وہ ایک ایونٹ تھا جس میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار کس طرح ایک بزنس ماڈل کو آگے لے کے چلنا ہے, کس طرح. اس پہ آپ کیا کہیں گے جس طرح اس میں مجاہد بھائی آپ کو یہ بتاتا ہوں, کرکٹ ہے اور ایک اس کا فائنینشیل فارمیٹ ہے, یہ دونوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اس کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں صرف کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. بیسیکلی پی ایس ایل ہو یا آئی پی ایل ہو, اس کا بیسک مقصد بزنس ہے, فیسٹیول کے ساتھ بزنس ہے. کیا آپ نے پلیئر سے کیا کرکٹ لی اور اس کو پھر پیسہ دیا. جب تک یہ دونوں چیزیں آپس میں کو ریلیٹ نہیں کریں گی. اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سوچ تو آئی پی ایل کو رہے ہیں, اور آئی پی ایل کیا سوچ رہا ہے وہ سوچنے کو تیار نہیں ہیں آپ. دنیا جو اس وقت جتنی بھی لیگز کھیل رہی ہیں, دنیا ان کو کس فارمیٹ پہ کھیل رہی ہے, کس طرح ویور کو وہاں لایا جاتا ہے, کس طرح وہاں اسپانسر کو لایا جاتا ہے, کس طرح اسٹیڈیم بھرے جاتے ہیں. یہ سارا بزنس ہے. یہ صرف کرکٹ نہیں لے کے آئے گی, کرکٹ کے ساتھ اس کی ایک ہائپ ہے, اس کے کچھ جس طرح ایک مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ ٹول ہے, جس طرح ایک پروڈکٹ بیچی جاتی ہے. ایک ٹوتھ پیسٹ والا ٹوتھ پیسٹ بیچ رہا ہے, ایک شوز والا شوز بیچ رہا ہے, ایک کپڑے والا کپڑا بیچ رہا ہے, تو آپ کرکٹ بیچ رہے ہیں. بیسیکلی وہ ایک پروڈکٹ ہے جس کو آپ نے سیل کرنا ہے تماشائی کو, اس ویور کو, اس کرکٹ فین کو. اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اچھا وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی پروڈکٹ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ آپ میرے پروڈکٹ کو خریدیں, وہاں اس کو دیکھیں, اس کو محسوس کریں, اس کو یوز کریں. لیکن یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے, نہ تو خریدار ہے آپ کی پروڈکٹ کا. خریدار ہے, اس کے پاس اٹریکشن نہیں ہے. دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ کرک لاک جو آپ نے یہ پروگرام چینل سٹارٹ کیا ہے, میری بڑی نیک دعائیں اس کے ساتھ کہ ایسے سلوشن لے کے آئے جس سے کرکٹ اور جو اس کے ڈائنگ فالوورز ہیں ان کو لائیو کس طرح کرنا ہے. اور سب سے کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی پی ایس ایل کے حوالے سے, کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب دبئی سے نکل کے پاکستان میں آئی, تو میں کہتا ہوں کہ میرے ارد گرد کے جتنے بھی دوست تھے, رشتہ دار تھے, وہ ایسے تھے کہ جیسے ایک نئی دنیا میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. جی. اتنی ہائپ, کوئی لاہور کا, کراچی کا, راول پنڈی کا کوئی ایسا مین بولے وارڈ نہیں تھا جہاں پہ ہوڈنگس نہیں لگی تھیں, آپ کی فلیکسز نہیں لگی تھی, آپ کی جو کارنر میٹنگز کر رہے تھے, کارنر میٹنگس ہو رہی تھیں, ان کو رات کو ڈنرز پہ انوائٹ کر کے ڈنر ڈیزائن کیے جا رہے تھے. وہ بالکل ڈائی ہو چکی ہوئی ہے. اب جو چیز ڈائی ہو یا ڈرائی ہو, اب اس کو لیکویڈیٹ کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ کا کام ہے محسن بھائی کہ آپ اس کو کس طرح لفٹ کرتے ہیں اور یہ ایک مردہ چیز میں جان کیسے ڈالتے ہیں. یہ تو مردہ ہو چکی ہوئی ہے. یہی ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر بندہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے جب وسیم اکرم یہ کہتا ہے کہ جی ہم یہ کیلے تو بندر نہیں کھاتے, آپ نیشنل ٹی وی پہ نیشنل پلیئر ہیں, اتنے بڑے پلیئر ہیں, آپ کی بات کو سنجیدہ لیا جاتا ہے. عامر سہیل کیا کہتا ہے, عامر سہیل کیا کہہ رہا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ وہ عامر سہیل کہہ رہا ہے جی انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قبر بن گئی ہے کرکٹ کی, آپ فاتحہ پڑھیں اور اپنے اپنے گھر جائیں. مقصد یہ ہے کہ آپ دفن کر دیں, اس کے بعد تو ختم ہوگی نا. نہیں, حقیقت تو یہی ہے محسن بھائی کہ کرکٹ کافی حد تک دیکھیں 80 to 90% واقعی یہ جو ہمیں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی بات کو سوچنے کے 10 طریقے ہیں. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انا للہ, کہہ کون رہا ہے؟ عامر سہیل. بندر اور کیلے کون کہہ رہا ہے؟ وسیم اکرم. بھائی آپ تو وہ لوگ ہیں جو اس کو مرنے سے پہلے اس کا علاج کرو, نہ کہ اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھو, نہ کہ تم
ایک کرکٹر ہے, تم ایک اس ملک کو تم نے سرو کیا, اس ملک نے تمہیں عزت دی ہے, نو ڈاؤٹ آپ بہت بڑے کرکٹر ہیں, آپ کی پوری دنیا دوکتی ہے, آپ کو پوری دنیا سنتی ہے, آپ ایک نان سیریس بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور اپنی کرکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, جس نے آپ کو عزت دی ہے, بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ اس طرح کی نگیٹیوٹی پھیلائیں, آپ وہاں مثبت بات کریں, آپ کریں نہیں ہو سکتا ہے, بچ سکتا ہے, آپ ایک قدم آگے آئیں, ان کو سجیسٹ کریں, ان کو سمجھائیں, لیکن ان کا اس کا حصہ بنیں. نہیں, دیکھیں حصہ بننے کے لیے وہ اس کو بچائیں, والنٹری بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے, یہی میں بھی والنٹری کام کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنی کرٹیسزم, اگر تھوڑا سا آپ کو کوئی بھی لانگر رن چاہیے ہوتا ہے پازیٹیو رزلٹ لینے کے لیے, کئی دفعہ امیڈیٹلی مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اسکلفل لوگ ہوں, اسکلفل پلیئرز ہوں. کئی دفعہ آپ کو اس طرح کا اسکل شائن کرنے میں یا ڈیولپ کرنے میں یا انہینس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے. اس میں مجاہد بھائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے جب پلان کوئی اس طرح گرتی ہوئی کرکٹ ہے یا کوئی بھی گرتی ہوئی کمپنی ہے یا کوئی بھی گرتی ہوئی ساکھ ہے, اس میں آپ کے دو پلان ہوتے ہیں, ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں آپ کو شارٹ ٹرم کرنے والی ہوتی ہیں, کچھ آپ کو لانگ ٹرم کرنے والی ہوتی ہیں. دونوں پلانس کو برابر لے کے چلنا پڑتا ہے, دین آپ بچا پاتے ہیں. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ تمام کرکٹر کیا کر رہے ہیں, سب چینلوں پہ بیٹھ کے شاؤٹ کر رہے ہیں, انہیں خود نہیں پتا کیا بات کر رہے ہیں, اور خود نہیں پتا کہ اس بات کا ترجمہ کیا ہے کہ بھائی تمہارے خلاف جا رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گا, یہ آپ کے کپتان رضوان کو ایک میسج ہے, پوری دنیا ان پہ کرٹیسائز کر رہی ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے بولتا ہے, اس طرح کی بات کرتا ہے جو کہ نان سینس ہے. جس طرح آپ نے آف دا ریکارڈ ایک بات کی, میں آپ کے منہ سے وہ بات سننا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ وہ آپ نے ڈاکٹرز انجینئرس پوری دنیا میں جس طرح آپ نے بات کی, پلیز ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی دیکھنا سننا چاہ رہی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کا وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے پوسٹ میچ میں, وہ اس سے آپ کتنے خوش ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب ایک کپتان اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو دنیا اس کو سن رہی ہوتی ہے, اور کپتان کس کا ہے, کرکٹ کا. تو وہ کرکٹ کی بات کرے کہ جی میری کرکٹ نے آج کے میچ میں نے جو کرکٹ کھیلی, اس میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں اس کو یہ سدھاروں گا. اگلے میچ میں وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ دوسرے اور تیسرے میچ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ غلطی کی اور میں ہم پبلک میں بیٹھیں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے, ڈریسنگ روم میں اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے, تو بھائی وہی غلطی آپ اگلے میں کہہ رہے ہیں, اگلے میں یا تو غلطی نہیں کر لیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں موسم بھائی, ایک جب آپ وہ جب کپتان کی اس قسم کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ دنیا اس پہ مذاق اڑاتی ہے آپ کا کہ جی کل بھی یہی کہہ رہا تھا, آج بھی یہی کہہ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کپتان ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آج اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, دنیا کو بتایا ہے, وہ کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا ہے, دنیا کو اس نے بتایا ہے کہ آج ہماری بالنگ اچھی نہیں تھی, فیلڈنگ اچھی نہیں تھی, یا بیٹنگ اچھی نہیں تھی, تو ہم کل کو اس کو امپروو کریں گے. اگلے میچ میں وہ غلطی تو نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ نے اس پہ کام کیا, آپ نے اس پہ سوچا تک نہیں. ایک آپ نے فارمیلٹی پوری کرتے ہیں کہ جی اس کے ایک پوسٹ میچ وہ پریس کانفرنس کرنی ہے اور اس میں میں نے 2 لفظ بولنے ہیں, 2 سوال کرنے ہیں, میں نے کہہ دینا. وہ ایک میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ جی ہماری قوم جو ہے نا وہ ایک ہیپاسٹ سی قوم ہے جس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے, تو یہ انپریڈکٹیبل قوم ہے, تو ہمارا رویہ ہی انپریڈکٹیبل ہے. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. اور دیکھیں بھئی آپ یہ اتنی بڑی قوم ہے جو پڑھی لکھی قوم ہے, ہر آنے والے دن ترقی کر رہی ہے, اس کی نیگیٹیوٹی تو آپ کی ٹی وی تک ہے. اب پازیٹیوٹی میں آپ کیا ہے, آپ کے والد صاحب سے آپ بہتر نہیں کام کر رہے, ان سے پچھلی نسل سے آپ بہتر جگہ پہ نہیں ہیں, آپ کیا انہی فیسلٹیز کے ساتھ انہی سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں. آپ کا ہر چیز بدلی, آپ پازیٹیو بات کریں. آپ ایک قوم جو ایک پڑھی لکھی قوم ہے, جو ایک سمجھدار قوم ہے, جو ترقی کر رہی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو انپریڈکٹیبل سی ہم قوم ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, وہی ریفلیکشن ہماری کرکٹ میں آ رہی ہے. او بھائی تمہاری وجہ ہے, اس میں قوم کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے محسن بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ کورسز کنڈکٹ ہونے چاہیے ایسے جو کیپیسٹی بلڈنگ ہو. رہی بات, ہم ہمیشہ جاتے ہیں پروف کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے نہیں جاتے. تو میری ایک سجیشن ہے یہاں پہ, وہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں, اور ان کے لیے جو پلیئرس آگے آنا چاہتے ہیں, بہتر اور بگر پلیئر بننا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ امپروومنٹ کی طرف لے جائیں. پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
کیونکہ وہی آپ کے پاس ایک میتھڈ ہے جس کو آپ اسٹرانگلی ہولڈ کر کے آپ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ فیوچر میں اس طرح کی چیزیں لے کے چلو گے تو جو پروڈکٹ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں اس وقت پی ایس ایل کے تھرو وہ تو ناکام ہوگی. جس طرح ہم نے اعظم خان کو دیکھا, جس میں ہم نے آصف علی کو دیکھا, جس میں اور افریدی کیا نام ہے اس کا, فیصل افریدی ہے شاید اس کا نام, اس طرح کے ایسے پلیئرس, جس طرح احسان اللہ کو دیکھا ہم نے, اس طرح کے پلیئر جو ایک ہائپ کے ساتھ آئے پی ایس ایل میں اور پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے, لیکن جیسے ہی وہ انٹرنیشنل میں گئے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے. وہ اور جو ایک آرڈنری ہوتا ہے, آرڈنری سے بھی نیچے والے پلیئرس نظر آئے. تو اس چیز سے پہ بھی کافی کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو پروڈکٹ جو ہے آپ کی مشینری سے یا آپ کی فیکٹری سے جو پروڈکٹ نکلے اس کا معیار اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح آپ کا انڈیا کے پاس ہے, ایکسیپٹیبل ہو. مینس کہ مذاق نہ ہو کہ یار ایک اوور میں 5 وائڈ آپ نے گھاس والی پچ پہ آپ نے 50 رنز آپ نے ایکسٹرا دے دیے. تو ان چیزوں سے جب تک آپ انٹرنیشنل لیول کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلے ڈیولپ نہیں کریں گے تو اسی طرح ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے اور ڈے بائی ڈے کرکٹ ہماری نیچے کو جانی شروع ہو جائے گی. انہی اچھے الفاظ کے ساتھ, ایک اچھی سجیشن کے ساتھ جو مجاہد جمشید صاحب نے ہمیں دی, ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہم ایک کرک لاگ اسپورٹس مینجمنٹ کمپنی بھی لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم سجیشنز لے کے آئیں گے, جس میں ہم پروگرامز لے کے آئیں گے, ہم پی سی بی کے کو بھی وہ پریزنٹ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس گرتے ہوئے کرکٹنگ سائیکل کو اور کرکٹنگ جو فارمیٹ ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر اس کی بحالی پہ جتنا بھی کام کر سکیں, اس کی امیج بلڈنگ پہ اور کرکٹ پہ, کرکٹر پہ جو ہم اس کی بہتری کے لیے کر سکیں. ہم بہتری کے لیے آئے ہیں, تنقید کے لیے نہیں آئے. شکریہ. السلام علیکم.